السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اور ایک ویڈیو آیا ہے طارق جمیل صاحب کا جس میں وہ رو رہے ہیں۔ پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ کوئی لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، یا آپس میں آپ کی بول چال بند ہو، یہ علم دین کے وقار کے خلاف ہے۔ اور کبھی معافی مانگنے میں دیر نہ کرو اور کبھی معاف کرنے میں دیر نہ کرو۔ یا اللہ قرآن سے کر، اس طرح میں اللہ کے سامنے روتا ہوں اور ضد کرتا ہوں۔ لوگ مجھے عالم کہتے ہیں، تو تجھے پتہ ہے میں خالی ہوں، جو کہہ رہے ہیں ویسا مجھے کرنا جو قرآن سکھا۔ درد بھری دعوت، نرم لہجہ اور سچائی سے لبریز الفاظ نے لاکھوں دلوں میں اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین کی محبت کو جگایا۔ نماز کا اہتمام کرو، اذان کے ساتھ ہی مسجد میں آؤ تاکہ تم اطمینان سے سنتوں کو شوق ذوق سے پڑھ سکو۔ یقین رکھیے، جب اہل علم اور اہل اخلاص تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو بہت کچھ سلجھ جاتا ہے۔ الحمدللہ، بر صغیر کی سرزمین ہمیشہ سے علم، دعوت اور دین کی خدمت کا گہوارہ رہی ہے۔ یہاں وہ ہستیاں پیدا ہوئیں جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی اشاعت کے لیے وقف کر دیں۔ انہی ہستیوں میں ایک نام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کا ہے، جن کی درد بھری دعوت، نرم لہجہ اور سچائی سے لبریز الفاظ نے لاکھوں دلوں میں اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین کی محبت کو جگایا۔ کوئی لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، کہ آپس میں آپ کی بول چال بند ہو، یہ علم دین کے وقار کے خلاف ہے۔ اور کبھی معافی مانگنے میں دیر نہ کرو اور کبھی معاف کرنے میں دیر نہ کرو۔ مولانا کی زندگی حضرت حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ جیسے مرد درویش کی تربیت میں گزری، اور وہ نصف صدی سے عالمی تبلیغی جماعت کے قافلے کا حصہ ہیں۔ راہوں میں خاک اڑائی، قربانیاں دی اور دین کا پیغام ہر طبقے تک پہنچایا۔ یا اللہ قرآن سے کر، اس طرح میں اللہ کے سامنے روتا ہوں اور ضد کرتا ہوں۔ لوگ مجھے عالم کہتے ہیں، تو تجھے پتہ ہے میں خالی ہوں، جو کہہ رہے ہیں ویسا مجھے کرنا جو قرآن سکھا۔ میں اس جہالت کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا، میں یہ مانگتا ہوں یا اللہ مجھے اس جہالت میں موت نہ دے، جو قرآن دے کے مجھے اٹھا۔ دوسری طرف رائیونڈ کا مرکز ایک ایسا چراغ ہے جس نے خاموشی، سادگی اور اخلاص کے ساتھ دنیا بھر میں ایمان کی روشنی پھیلائی۔ یہ اکابرین کا مرکز ہے، جہاں نظام کو شخصیت پر فوقیت حاصل ہے اور خلوص و للہیت ہر کام کی بنیاد ہے۔ ان دو عظیم قافلوں کے مابین اگر کوئی اختلاف رائے پیدا ہوا ہے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں۔ اصل آزمائش تو یہ ہے کہ ہم ان اختلافات کو کس رخ پر لے جاتے ہیں۔ افسوس کہ سوشل میڈیا جیسے فورمز پر بعض غیر ذمہ دار عناصر ان علمی و دینی امور کو فتنہ و فساد کا رنگ دے رہے ہیں، جبکہ دین کا مزاج تو حسن زن، نرمی اور ادب کا ہے۔ نماز کا اہتمام کرو، اذان کے ساتھ ہی مسجد میں آؤ تاکہ تم اطمینان سے سنتوں کو شوق ذوق سے پڑھ سکو۔ جتنی آپ کی نماز خوبصورت ہوگی، آپ کے اخلاق خوبصورت ہوں، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ قرآن کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے نرمی سے بات کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھلا کہو یا خاموش رہو۔ اگر کسی شخصیت، خواہ وہ کتنی ہی معروف یا مؤثر کیوں نہ ہو، اس کا رجحان کسی سیاسی جماعت کی طرف ہو تو وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، نہ کہ جماعتی فیصلے کا عکاس۔
रायवेंट मरकज में बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनका किसी न किसी जमात की तरफ सियासी रुझान नजर आता है, मगर वो इस नज़्म के पाबंद हैं जो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जैसे अकाबरीन ने तश्कील दिया है। हमें समझना होगा कि वही ज़ाब्ता जमात का हुस्न और बका का ज़ामिन है। यकीन रखिए, जब अहले इल्म और अहले इखलास तन्हाई में बैठते हैं तो बहुत कुछ सुलझ जाता है। ये मामलात उम्मत के संजीदा और मुतवाज़िन अफराद के दरमियान है और इंशाअल्लाह खैर का पहलू ही गालिब आएगा और जल्द हल होंगे। दीन की खिदमत करने वाला हर शख्स काबिल कदर है, चाहे उसका अंदाज अलग हो। तारिक जमील साहब हो या रायवेंट का काफिला, दोनों दीन का चिराग रोशन किए हुए हैं और लाजिम व मलजूम है। असल बात यह है कि नज़्म व ज़ब्त का एहतराम हो, शख्सियात उसूलों की ताबे हों और दीन की खिदमत में इखलास बाकी रहे। अल्लाह ताला हमें फ़हम, एतदाल, हुस्न ज़न और इख्तलाफ में अदब की दौलत अता फरमाए और हमें उन हस्तियों की कद्र करना सिखा दे। इस वीडियो के देखने के बाद ये मालूम होता है कि तारिक जमील साहब कितनी बड़ी हस्ती है और जिन लोगों ने उनके साथ ऐसा मामला किया उन लोगों ने ठीक नहीं किया। इस वजह से अल्लाह ताला तारिक जमील साहब की इज्जत में और इजाफा करेगा इंशाअल्लाह। और अब मसला ये है उन्होंने किया क्यों, ये अल्लाह जानते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको अंजाम पर पहुंचाएगा इंशाअल्लाह। और आप सबसे गुजारिश है, अब इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, दिल से सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास ऐसी वीडियो आ जाए। जज़ाकल्लाह खैर।